دلچسپ و عجیب ایک دن بادشاہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملکہ وزیر کو اپنے کمرے میں لے گئی اور اس سے کہا کہ میں تم سے ہم بستری۔ ایک بادشاہ نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ وہ طوطا بادشاہ کی بہت فرمانبردار تھا اور بادشاہ سے انسانوں کی طرح بات کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ سفر پر نکلا تو ملکہ نے بادشاہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جب وزیر کمرے میں داخل ہوا تو ملکہ نے کہا کہ میں کافی دنوں سے آپ کو اپنے دل کی بات بتانے کا انتظار کر رہی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن بادشاہ کو راستے میں ہٹانا آپ کا کام ہے۔ وزیر دل میں بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں بادشاہ کو راستے سے ہٹا دوں گا۔ بادشاہ کا طوطا یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ جب بادشاہ واپس آیا تو طوطے نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور وہ سیدھا ملکہ کے پاس گیا اور کہا کہ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں ابھی زمین میں زندہ دفن کر دوں گا۔ ملکہ نے کہا کہ تمہارا طوطا بول رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ طوطا میرا محسن ہے۔ ملکہ نے پوچھا کہ بادشاہ ہامون کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ ہامون کچھ جلد عجیب ہے، پوری سلطنت میں کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ پھر ایک بابا نے اپنے علم سے اس کا علاج کیا اور بادشاہ کی جلد بالکل ٹھیک ہوگی۔ اس بادشاہ نے حکیم کو بہت سے انعامات سے نوازا تو بادشاہ کے وزیر کو حکم پر رخش آیا اور کہا کہ بے شک حکیم نے تمہارا علاج کیا ہے، لیکن یہ عارضی علاج ہے اور یہ حکیم جاسوس ہے جو تمہارے ملک میں جاسوسی کرنے آیا ہے۔ تو بادشاہ نے فوراً حکیم کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ حکیم نے کہا کہ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، میری آخری خواہش پوری ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا کیا خواہش ہے؟ حکیم نے کہا کہ مجھے مارنے کے بعد میری کھوپڑی اس کے سامنے رکھو اور میری کتاب کا صفحہ نمبر 100 پڑھو۔ حکیم کی آخری خواہش پوری ہوئی اور بادشاہ نے اپنی کھوپڑی اس کے سامنے رکھ دی اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 102 پڑھنا شروع کر دیا، لیکن وہ صفحہ چیک ہو گیا۔ تب بادشاہ بامن نے صفحہ جلا کر صفحہ کھولا۔ پھر اس کھوپڑی سے آواز آئی کہ میں تمہارا محسن تھا اور تمہیں اس مہلک بیماری سے بچا لیا تھا، لیکن تم نے مجھے مار ڈالا۔ اب تمہارا انجام یہ ہے۔ جب ملکہ نے یہ سارا قصہ سنا تو کہا اے بادشاہ سلامت، میں ثابت کر دوں گی کہ آپ کا یہ طوطا مجھوط بولتا ہے۔ یہ کہہ کر ملکہ نے حرکت کی۔ اس نے اپنی ایک لونڈی سے کہا کہ تم رات بھر طوطا ہو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہے، اور دوسری لونڈیوں سے کہا کہ تم رات بھر طوطے کے نیچے بیٹھ کر چکی چلاؤ۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ نے کہا ہیلو بادشاہ، رات کو موسم کیسا تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ موسم بالکل صاف ہے۔ تب ملکہ نے کہا اپنے طوطے سے پوچھو کہ اس رات موسم کیسا تھا؟ بادشاہ نے اپنے طوطے سے پوچھا کہ اس رات موسم کیسا تھا؟ تو طوطے نے کہا رات بھر بارش ہوتی رہی اور بادل گرج رہے تھے۔ ملکہ کی چال کامیاب رہی اور بادشاہ نے اپنے طوطے کو جھوٹا سمجھ کر مار ڈالا۔ چند دنوں کے بعد ثابت ہوا کہ ملکہ اور وزیر کا آپس میں رشتہ ہے اور بادشاہ نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تب بادشاہ نے اپنے جوتے اتارے اور اپنے سر پر مارتے ہوئے کہا افسوس، مجھ میں اور شاہ مونون میں کوئی فرق نہیں ہے اور میں احسان کو بھی بھول گیا ہوں۔ اس قصے میں سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم پر بہت احسانات ہیں، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت احسانات ہیں جن کا شمار ناممکن ہے۔